الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عورتوں کے مالی حقوق اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے 7ویں نمبر پہ عورت کا جو حق ہے مالی، وہ ہے حق تجارت۔ دیکھیں، عورت اسلامی حدود میں رہتے ہوئے، اسلامی قانون کو فالو کرتے ہوئے تجارت کر سکتی ہے۔ اسلام نے اس کو اجازت دی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی مثالیں ملتی ہیں، جیسے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی تجارت کرتی تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی بیویوں میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ، وہ بھی گھر میں کچھ بیٹھ کے کچھ کام کر لیتی تھی اچھا خاصا، اور صدقہ بھی کرتی تھی۔ تو یہ ہے کہ وہ کام کرتی تھی، اور وہ اس کام کرتی تھی صدقہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر عورت پیسے کمائے تو وہ صدقہ زیادہ کر سکتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ بھی پیسے کمائے اور تجارت کرے، یا جہاں سے وہ مال آ رہا ہوتا ہے وہ لے، کوئی معیوب نہ سمجھے۔ جیسے وراثت میں عورتوں کو حق بڑی اماؤنٹ سے مل رہا ہوتا ہے دونوں طرف سے، مطلب ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی، حالانکہ ان کو قبول کرنا چاہیے، لیکن وہ پتہ نہیں جس دنیا کی جھوٹی شان کی خاطر یا مجبوری یا رسماً کیا ان کے مسائل ہیں، یا جہالت کہہ لیں، لا علمی کہہ لیں ان کی، وہ نہیں لے رہی ہوتی۔ تو دیکھیں، عورتوں کو بھی چاہیے، چاہے وہ تجارت سے یا وراثت سے یا کوئی ہدیہ ہبہ سے یا کوئی حق مہر کی شکل میں، جیسے بھی ان کی طرف مال آ رہا ہے تو وہ مال قبول کریں اور صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ ان پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ وہ مردوں کی نسبت زیادہ صدقہ کر سکتی ہیں، کیونکہ مردوں نے تو 10 جگہ پیسہ لگانا ہوتا ہے، بہت ساری ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں مردوں کے انڈر میں، لیکن انہوں نے کون سا اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، یا کسی کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر؟ انہوں نے تو اپنے پاس ہی رکھنا ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی نے عید کے خطبے میں کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، عورتوں سے زیادہ انہوں نے، اللہ کے نبی نے عورتوں کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کو کہا۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے میں نے جہنم میں۔ عورتوں نے کہا کیوں اللہ کے نبی، کیوں ہماری کثرت دیکھی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا تم شوہروں کی نافرمانی بڑا کرتی ہو، زبان درازی بڑا کرتی ہو، لعن طعن بڑی کرتی ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، کہ بہت ساری باتیں ان سے رہ جاتی ہیں، جیسے حیض میں عورتیں نمازیں نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں یہ بھی ثواب کی کمی ہے کہ ان کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے ہفتہ تو نمازیں نہیں پڑھنی ہوتی۔ تو مردوں میں تو ایسا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس لیے ان کی جو ثواب کی یہ کمی ہے نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے، یہ صدقے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اور عورتیں پیسہ لیں گی تو صدقہ کریں گی نا، کہیں پہ صدقہ کریں گی، صدقہ بھی بڑا اجر ہے۔ تو اگر عورتوں نے مال ہی کہیں سے وصول نہیں کرنا، سب کچھ معاف ہی کرنا ہے، تو پھر وہ صدقہ کیسے کریں گی؟ جیسے بھائیوں کو معاف کرنی ہے، وراثت لینی نہیں ہے، عورتوں کو لینی چاہیے۔ صحابیت مال چھوڑتی نہیں تھی، بلکہ جہاں پہ نہ بھی حق بنتا تھا جا کے ڈیمانڈ شروع کر دیتی تھی ہمارا حصہ دو۔ بنتا تھا تو ملتا تھا، نہیں بنتا تھا تو وہ صحابی کہہ دیتے تھے کہ آپ کا حصہ نہیں بنتا۔ جیسے حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی اپنے والد کی جائیداد کا، وراثت کا۔ اور بھی مثالیں ملتی ہیں، عورتوں نے ڈیمانڈیں کی ہیں ہمارے حق دو۔ صحابیت میں یہ تصور تھا، لیکن عورتیں آج کل زیادہ تر دین سے دور ہوتی ہیں، علم سے، تو ان کو حق کے، اپنے مالی حق کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ان کی کیا حکمتیں ہیں، کیا فوائد ہیں لینے سے، ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ تو یہ زیادہ ڈری سہمی رہتی ہیں، اور اسی طرح پھر یہ دیکھو دیکھی معاف کر رہی ہوتی ہیں مجبوری میں، رسماً، لا علمی میں۔ بھائی جو لوگ ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں، یہ مرد، یہ نہیں، ان میں اتنا احساس نہیں ہوتا کہ یہ سوچیں کہ کسی کے مانگنے کے بغیر ہی ہم ان کو دے دیں، اگر وہ نہیں بھی مانگ رہے تو ہم کو دے دیں، اتنا کوئی ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی مجبوری کا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے مال وصول کرنے چاہیے، اور اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے جو گناہ ہوتے ہیں، عورتیں مردوں سے بعض کا زیادہ گناہ کرتی ہیں، ان کو زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ جن کے پاس مال ہوگا تو صدقہ خیرات کریں گی، حج عمرہ کریں گی، کوئی مدارس، کوئی مسجد تعمیر کر دیں، تو یہ سب کچھ کر سکتی ہیں اگر یہ مال لیں۔
دوسرا، نبی علیہ السلام کی بات سن کر عورتوں نے پھر اپنے زیور اتار دیے، اللہ کے راستے میں دے دیے۔ تو یہ بات ہے کہ جب عورتوں نے سنا کہ اللہ نے نبی نے کہا میں نے جہنم میں تم کو زیادہ دیکھا ہے، تو عورتوں نے کثرت سے مال خرچ کیا۔ حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدقہ کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہاں، دوسرا اگر کوئی عورت اپنے شوہر پر خرچہ کرتی ہے، شوہر ضرورت مند ہے، تو یہ بھی صدقے کا ثواب ہے عورت پر، اگر شوہر ضرورت مند ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، ان کی بیوی ان پہ خرچہ کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود علم میں مصروف رہتے تھے، عالم مفتی صحابی تھے، مفتی تھے، عالم تھے، تو ان کی بیوی ان پہ خرچ کرتی تھی۔ تو عورت بھی تجارت کر سکتی ہے شوہر کی اجازت سے، پردے میں رہ کے، اسلام کے حدود میں رہ کے عورت بھی تجارت بر کر سکتی ہے۔ آگے ہم 8واں مالی حق عورتوں کا دیکھیں گے۔